حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک عرابی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ جو درخت ہے اس کو اشارہ کریں وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اب اگر حضور خود جاتے تو اس کے ذہن میں شاید کچھ تردد آتا، فرمایا ہم یہیں کھڑے جا کے کہے محمد عربی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب وہ خود عربی سے حدیث کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں درخت کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ کا نبی تمہیں بلاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں جو اس نے جڑیں اکھاڑی ہیں، صحیح جڑیں اکھاڑی ہیں، آگے پیچھے ہلا ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ کو یوں کہو وہ وجد میں تھا، وہ محبت مصطفیٰ میں مچل رہا تھا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں، اور جا کے سجدہ بھی کر لیا۔ جا کے کیا کیا بولیے؟ سجدہ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایتوں میں آتا ہے جاءت لدعوتہ، وہ آیا حضور کے بلانے پر، الاشجار ساجدہ، درخت ہو کر مصطفیٰ کو اس نے سجدہ کیا۔ جب عرابی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا حضور کا معجزہ دیکھ کے، اس نے کہا حضور مجھے اجازت ہے میں آپ کو سجدہ کروں، فرمایا منع ہے، سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ پھر اگلا جملہ حدیث کے اندر ہے، روایتوں میں آتا ہے تمشی الیہ، وہ مصطفیٰ کی طرف چل کے آ رہا تھا، علی ساکن پنڈلیوں پر، درخت بلا قدم، بغیر کسی قدموں کے۔ واہ واہ واہ، علماء نے لکھا درخت سن رہا ہے بغیر کانوں کے، درخت دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے، درخت چل رہا ہے بغیر قدموں کے، اسے ضرورت کیا تھی ٹانگوں کی؟ اسے ضرورت کیا تھی؟ فرمایا بات یہ کہ جہاں مصطفیٰ اشارہ فرما دے اس میں جان آ جاتی ہے۔ حضور جہاں ہاتھ رکھتے ہیں وہاں پہ زندگی آ جاتی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب کان نہیں ہے، سن رہا ہے درخت، عرابی نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، چل پڑا۔ ٹانگیں نہیں ہیں لیکن چل رہا ہے، اس کو آنکھیں نہیں ہیں لیکن دیکھ رہا ہے حضور کہاں ہیں۔ حضور نے ہاتھ سے اشارہ تو نہیں کیا تو آنکھیں تو اس کی تھی نہیں، جہاں حضور کھڑے تھے وہیں گیا ہے، سجدے میں گر گیا، اپنے پتوں اپنی ٹہنیوں کو یوں لے کے، باقاعدہ اس کے جو درخت ہوتا ہے وہ باقاعدہ یوں ہوا اور سجدے کی حالت میں سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں گرا، وہ اس نے سجدہ کیا۔ اگر سجدے کی حالت نہیں تھی، کیفیت نہیں تھی، تو عرابی کو کیسے پتا چلا کہ درخت نے مصطفیٰ کو سجدہ کیا؟ تو ہم کہتے کیا یہ غیب کی باتیں نہیں تھیں؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ یعنی جس کے کان نہیں وہ سن گیا، جس کی آنکھیں نہیں وہ دیکھ گیا، جس کی ٹانگیں نہیں وہ سن گیا۔ لوگ یہ کہتے رہے کہ نبی کو غیب نہیں، ہم یہ کہتے نادانو تم مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، نبی تو جس شے کی طرف اشارہ کر دے اللہ اس میں غیب کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ غیب سے سننا تھا۔